السلام علیکم. آج کی اہم خبروں پر جائزے کے ساتھ میں ہوں فضا خان. 3 سال میں پہلی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا ہے. جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے موجودہ ISI کے چیف احمد شجاع پاشا سمیت پاکستان کے سابقہ 4 ISI چیفز کو طلب کیا گیا، سمن کیا گیا، جس پر پاکستان کے وزیر اعظم نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسمبلی کے گیٹ پر کھڑے ہو کر امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم کسی کو ڈکٹیشن نہیں دیں گے، کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ شمالی وزیرستان سے انتہا پسندوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو ایک سب سے مزے کی بات بتاتے چلیں کہ حسین حقانی جو کہ امریکہ میں مقیم ہے، پاکستانی سفیر، جو اس بات کی وجہ سے بڑے مشہور سمجھے جاتے ہیں کہ وہ امریکہ کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر بڑے استعمال ہوتے ہیں اور امریکہ کی ہر بات میں ہاں میں ہاں کرتے ہیں اور حامی بھرتے ہیں، انہوں نے بھی اس موقع پر پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور امریکہ کے خلاف بول رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ پاکستانی افواج کی بجائے افغان جنگ پر توجہ دیں. آج کے پروگرام میں جائزہ لیں گے اسی اہم ایشو کا کہ پہلی بار 3 سال میں ہمارے حکمرانوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، امریکہ کے ہاتھوں کٹ پتلی بننے کو ٹھکرایا ہے. اس بارے میں بات کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈیفنس اینالسٹ ہیں یہ شہری مزاری صاحبہ. السلام علیکم شہری صاحبہ. جی وعلیکم السلام. شہری صاحبہ، اس وقت پاکستان نے امریکہ کو اگر دیکھا جائے پہلی بار 3 سالوں میں جواب دیا بڑا منہ توڑ کر کہ ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی 5 ISI چیفز کو طلب کیا جا رہا تھا اس الزام میں کہ پاکستان ایک جانب تو امریکہ کے ساتھ مل کر ڈرون حملے کراتا ہے، افغان جنگ میں ساتھ دے رہا ہے، دوسری جانب یہی پاکستان طالبان کو سپورٹ کرتا ہے. ہمارے وزیر اعظم نے آج امریکہ کو یہ جواب دیا ہے کہ ہم اپنے ISI چیفز کو وہاں پر نہیں بھیجیں گے. کیسے دیکھتی ہیں آپ وزیر اعظم؟ لیکن پہلی بات یہ امریکہ کی حکومت کو جواب نہیں دیا. یہ ایک پرائیویٹ کیس کسی سٹیزن نے امریکہ کے ایک عدالت میں پیش کیا ہے اور اس عدالت نے یہ سمنز بھیجے ہیں لیکن ابھی تک غالباً ملے بھی نہیں ہیں. تو پہلی بات یہ امریکہ کی حکومت کو ابھی تک ہمارے حکمرانوں میں جان نہیں آئی کہ جواب دیں. یہ تو ایک کورٹ سمنز کی بات ہے اور باتوں سے کیا، اصل تو ایکشن سے ہوتا ہے. ڈرون حملے کے رکوائے حکومت نے نہیں رکوائے. انہوں نے CIA چیف کے خلاف جو اسٹیشن چیف تھا اسلام آباد میں، سپریم کورٹ میں کیس تھا اس کا، انہوں نے اس کو جانے دیا باہر واپس امریکہ سیفلی. کیوں جانے دیا جبکہ ایک لیگل کیس ایکشن ہو رہا تھا CIA اسٹیشن چیف کے خلاف؟ تو میں سمجھتی ہوں یہ ڈرامہ بازی زیادہ ہے. اصل پتہ چلے گا حکمران کے اب چھٹ گئے امریکن زنجیروں سے جب یہ امریکہ سے اور اپنے آپ بیچ میں درمیان میں فاصلہ بڑھائیں گے اور امریکہ کی جنگ سے نکلیں گے. اور یہ ڈرون حملے، اگر ڈرون حملے ہوتے ہیں اور یہ ایک ڈرون گرائے، ایئر فورس کے پاس کیپیبلٹی ہے، جب اس قسم کے ایکشن لیے جائیں گے پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم سچ مچ پھر سے آزاد ہو گئے. ابھی ہم غلامی سے نہیں نکلے. یہ کانٹیکسٹ آپ دیکھیں گے کہ امریکن کورٹ میں چیز ہو رہی ہے اور امریکن کورٹ سے مجھے یہ بھی یاد آیا کہ اگر اتنے ہم آزاد ہو گئے تو حسین حقانی صاحب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر کچھ نہیں کر رہے. شریف صاحب، میں آپ کی باتوں سے ایگری کرتی ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح باتیں کی ہیں، لیکن اگر امریکن عدالت نے بھی جو ہے سمن بھیجے ہیں تو عدالت بھی کسی ملک کے تحت جب چل رہی ہے، جب کسی ملک کی عدالت دوسرے ملک سے اس طرح ISI چیفز کو طلب کرتی ہے، سمن بھیجتی ہے، تو اس میں حکومت بھی تو انوالو ہوتی ہے نا. جیسا کہ میں آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ جب حج کرپشن اسکینڈل آیا تھا، حامد سعید کاظمی پر الزامات عائد ہوئے تھے، تو تب جو سعودی شہزادہ تھے انہوں نے پاکستانی عدالت کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا تھا. تو کسی شہزادے کا پاکستانی عدالت کو انوالو کرنا اس بات کی نشاندہی کہ حکومت جتنی میٹر کرتی ہے اتنی وہاں کے کورٹس اور وہاں کا قانون میٹر کرتا ہے. تو اگر اس عدالت نے ہمیں اس طرح سمن بھیجے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی حکومت کے، ان کے اعلی حکام کے اجازت کے بغیر نہیں بھیجے گئے ہوں گے. نہیں، میرا یہ غلط فہمی ہے. میرا مطلب ہے کورٹس انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن لیتی ہیں، رول آف لا ہوتا ہے. اگر ایک پرائیویٹ سٹیزن کیس داخل کرتا ہے، جیسے کہ یہاں ایک پرائیویٹ سٹیزن وزیرستان کے سٹیزن نے سپریم کورٹ میں کیس داخل کیا ہے، پاکستان حکومت تو اس کیس کے ساتھ نہیں ملوث نا. پاکستان حکومت یہ کر سکتی تھی کہ جس امریکن کے خلاف کے جو نیمڈ آئیڈینٹیفائڈ تھا اس کو ملک میں رہنے دیتی تاکہ کیس پروسیڈ کر سکتا. وہ ہماری حکومت نے نہیں کیا، اس کو جانے دیا امریکہ کے پریشر پہ. تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک ٹھیک ہے، ایک
ڈکلیریٹری پروپیگینڈا لیول پہ جواب دے دیا، ٹھیک ہے، امریکنوں کو فرق کوئی نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے جو اصلیت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت انکلوڈنگ دا فوج ابھی تک غلامی میں مبتلا ہے امریکہ کے. جب تک ہم ایکشنز نہیں لیں گے جس سے ہم امریکہ سے فاصلہ کریں، جس سے ہم یہ ڈرون حملے اور امریکی فوج کو نکالیں پاکستان سے، جب تک یہ نہیں ہوگا ایسی اسٹیٹمنٹ سے ہمیں اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غلامی ہمارے اوپر ابھی تک چھائی ہوئی ہے امریکہ کی. تو ایسے میں ہماری حکومت کو کس طرح کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، کیسے ایکشنز لینا چاہیے ان کو؟ آپ ایک اینالسٹ ہیں، آپ بہتر طور سے بتا سکتی ہیں. میں سمجھتی ہوں ان کو ایک تو جو امریکی فوج ادھر امبیڈڈ ہے ہماری فوج میں ان کو ہٹا دینا چاہیے. دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ جو سی آئی، اب تو خیر وہ چلا گیا ہے سی آئی کا اسٹیشن چیف، لیکن گورنمنٹ کو امریکن پریزنس کم کرنا چاہیے پاکستان میں. اور اگر ڈرون حملے سچ مچ ہماری حکومت نہیں سپورٹ کر رہی اور ہماری حکومت کے کہنے سے نہیں ہو رہے، تو پھر اگلا ڈرون جو آتا ہے فاٹا کے اوپر ہماری ایئر فورس کو آرڈر دینا چاہیے حکومت کو کہ اس کو گرا دے. پھر واضح ہوگا کہ ہم سچ مچ امریکہ کی غلامی سے نکل آئے ہیں. آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر ہمارے آئی ایس اے چیفز کو انہوں نے طلب کیا ہے تو کسی بنیاد پر کیا ہوگا، ان کو آخر کیوں بلایا جا رہا ہے؟ کیا انفارمیشن چاہیے ان کو ہمارے پاکستانی آئی ایس اے چیف سے؟ نہیں، ان کو تو اس وقت سے بلایا ہے کیونکہ جس آدمی نے کیس رجسٹر کیا ہے وہ یہودی ہے، امریکن سٹیزن، اسرائیلی امریکن سٹیزن. انہوں نے نیم کیا ہے پارٹی ایز پارٹی ٹو دا پٹیشن آئی ایس آئی چیف کو، پہلے والے بھی اور یہ بھی. تو یہ تو ایک جیسے ہمارے سٹیزن نے سی آئی کے اسٹیشن چیف کو نام میں اپنی پٹیشن میں نیم کیا تھا، لیکن ہماری حکومت تو ڈر کے اس کو نکال دیا سی آئی اسٹیشن چیف کو پاکستان سے. اب امریکہ تو مطلب کورٹ اگر پٹیشن کرتی ہے تو ظاہر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے تھرو کرے گی. جو میری اطلاعات ہے وہ آئی ایس آئی والوں نے تو کہا ان کو بھی سمن ملا ہی نہیں ہے. تو یہ پولیٹیکل پریشر ہم پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں جب تک ایکشن نہیں لے گی حکومت، تو جب تک واضح نہیں ہوگا کہ ہماری حکومت سچ مچ انڈیپینڈنٹ سوورن حکومت ہے. تو اگر یہ جو وزیر اعظم نے، جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے، تو وزیر اعظم نے جو بیان دیا ہے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وزیر اعظم نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے. اگر ڈکٹیشن نہیں لیں گے تو پھر کیوں آئی ایم ایف کی منتیں ترلے کر رہے ہیں؟ آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن لے کے انہوں نے حفیظ شیخ کو لگایا ہے، پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین کو لگایا ہے. ان سب کی پراپرٹیز امریکہ میں ہیں، پروبیبلی ڈیول نیشنلز بھی ہیں. امریکہ سے ڈکٹیشن نہیں لے رہے تو ڈرون حملوں میں کیوں ملوث ہے ہماری حکومت؟ مطلب ہے امریکن فوج کیوں پاکستان میں آئی ہوئی ہے؟ یہ کھلی چھٹی امریکن پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز کو اور سی آئی کو کیوں مل رہی ہے؟ یہ ساری دیکھیں نا، جو اصلیت ہے گراؤنڈ پہ، اس سے تو بالکل کلیئر ہے کہ ڈکٹیشن پہ ڈکٹیشن ہم لیے جا رہے ہیں. اس وقت تو جو امریکہ میں ہمارے سفیر ہیں حسین حقانی صاحب، جو کہ امریکہ کے بڑے خاص دوست تصور کیے جاتے ہیں، ہمیشہ امریکہ کی ہی سائڈ پر بولتے نظر آتے ہیں. اس وقت تو وہ بھی امریکہ کے خلاف بولتے نظر آ رہے ہیں. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہماری فوج کی بجائے آپ افغان جنگ پر توجہ دیں. حسین حقانی صاحب کو آپ اگر ان کا ریکارڈ دیکھیں، پیریوڈکلی ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جس میں وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوج کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اصلیت تو حسین حقانی صاحب کی یہ ہے کہ انہوں نے تو فوج کے خلاف کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے جتنا امریکہ کے ایجنڈا کو آگے بڑھایا ہے پاکستان میں، اس سے تو کوئی بیک ٹریکنگ نہیں ہوئی. تو یہ تو ایک ڈرامہ ہے، کیونکہ جب وہ سمجھتے ہیں فوج پہ امریکہ زیادہ اٹیک کر رہی ہے اور فوج ریئیکشن کرے گی، تو پھر حسین حقانی صاحب اپنی کرسی بچانے کے لیے ایک مائلڈ سا اسٹیٹمنٹ دیتے تھے. انہوں نے امریکہ کے خلاف بھی اسٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے صرف یہ کہا ہے، ایڈوائس دی ہے امریکہ کو کہ آپ افغان جنگ کی طرف توجہ دیں. اصلیت تو یہ ہے کہ ہماری حکومت نے مل کے امریکہ کو یہ ایکسس دے دیا ہے کہ وہ افغان جنگ کو اصل میں پاکستان میں شفٹ کر دیں، جو کہ آرام سے امریکہ اب کر رہے ہیں. یعنی شریف صاحب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو وزیر اعظم نے بھی اس وقت بیان دیا ہے وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے، مطلب ایک فسفسا سا ایک جواب ہے. یعنی عوام کو کنفیوز کیا جا رہا ہے شریف صاحبہ. جب تک یہ حکومت ایکشن نہیں لیتی نا، اس کا مطلب ہے یہ ڈکٹیشن جاری ہے. اور ایسے
डोमेस्टिक कंजम्पशन, लोगों को बेवकूफ समझ रहा है प्राइम मिनिस्टर कि ऐसा जवाब दे रहे हैं, जबकि ड्रोन हमले जा रहे हैं, IMF का प्रेशर जारी है, अमेरिकन फौज पाकिस्तान में प्रेजेंट है, तो ये समझते हैं लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि इसके स्टूपिड सा जवाब देंगे। इट मीन्स कि ये अवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं हमारे हुक्मरान। नहीं, कंफ्यूज नहीं करे, वो अवाम को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन अवाम मेरे ख्याल में अवाम बेवकूफ नहीं है। और मेरे ख्याल से मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो बड़ी अवाम की आंखें खोल दी हैं। अवाम मेरे ख्याल से सियासतदानों से ज्यादा सियासत को समझते हैं कि अगर सियासतदान ये इकदाम उठा रहे हैं। हाँ, लेकिन देखिए ना, मीडिया को ये रिमार्क कहना कि जी मुंह तोड़ जवाब दिया अमेरिका को, ये कॉन्टेक्स्ट गलत है। अमेरिका की हुकूमत को आपके PM ने जवाब नहीं दिया, तो अमेरिका ने